آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس بما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر داخے شہرانم سیا شدروز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازو بے شفاعت را کشائی پر گناہ گاراں، مکن محروم جا میرا در آ جا یا رسول اللہ۔ چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو، ہماری گفتگو کا موضوع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تھیں، لیکن چونکہ یہ سال کا اختتام ہے اور 2022 کا اختتام ہو رہا ہے، 2023 شروع ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی اس بدعت میں شریک ہو چکا ہے، جو کہ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک سال اگر ختم ہوا ہے، ہمارا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ عیسوی سال ہے، تو چلو یہ سال کا اگر اختتام ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو اس سال کے ختم ہونے کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اس سال کے اختتام پر کون سا عمل ہے جو ہمیں سر انجام دینا چاہیے کہ ہمارا ایک سال ختم ہو گیا؟ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع گفتگو ہے محاسبہ نفس اور ہیپی نیو ایئر، یعنی اپنے نفس کا حساب لینا، اپنا خود حساب لینا، اپنے آپ کو خود ترازو میں تکڑی میں رکھنا اور پھر جانچنا کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میں پورا سال میں نے کیا کیا۔ تو یہ اپنا حساب لگانا، اس کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس بما قدمت لغد، اور ہر جان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے بما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد قیامت والے دن۔ تو اگر دیکھا جائے قیامت تو بندے کی مرنے کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، ظاہر اٹھنا بھی اس نے قیامت میں ہی ہے، اس سے پہلے تو اٹھ نہیں سکتا ہے۔ تو کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ پھر فرماتا ہے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کر رکھے ہو یا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں مکمل باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے جو ہم کر رکھے ہیں، رات کی تاریکی میں کریں، دن کے اجالے میں کریں، خلوت میں کریں، جلوت میں کریں، جیسے مرضی ہم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام سے باخبر ہے، اس کو خوب جانتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی محاسبہ نفس کے حوالے سے یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہم اپنا حساب خود کر لیں۔
یوم تردون لا تخفی منکم خافیہ، کہ جس دن تمہیں پیش کیا جائے گا اور پھر کوئی چھپنے والی چیز وہاں پہ مخفی نہیں رہے گی، ہر چیز عیاں ہو جائے گی، دلوں کے راز تک وہ ہمارے سامنے ہوں گے، جو ہم نے ذہنوں میں سوچ رکھا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا، ایک ایک چیز وہ ہمارے سامنے کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک ہمارے پاس ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے، یعنی کہ لوٹنا ہماری طرف ہوگا، پلٹ کے ہمارے پاس آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ کرم کے اوپر ان کا حساب کرنا ہوگا، یعنی ہم تمام نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، کوئی آج چلا گیا کوئی کل جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی پائی کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کہ آپ محاسبہ نفس کے طرف لوگوں کو ترغیب دیتے، اور انداز آپ کا یہ ہوتا کہ جب صبح کے وقت آپ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے لگتے اس وقت بھی ان جملوں کو دہرایا کرتے، اور پھر عام انداز میں بھی لوگوں سے یہ کہتے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا وتزینوا للارض الاکبر۔ آپ فرماتے لوگوں کو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب کر لو خود قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں حساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اور اپنے اعمال کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے عملوں کا وزن کیا جائے۔ ابھی یہ سال کا اختتام ہے، ذرا دیکھیں نا ہم نے کیا کیا ہے، ایک سال کے اندر ہمارے کیا انداز کیا تھے، ہم نے پورے سال کے اندر کتنے گناہ کیے، چلو چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ تو ہمارے ذہنوں میں ہوں گے نا، ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، کتنے کے ساتھ زیادتی کی، کتنی ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے پورے سال کے اندر کیا کچھ اپنی آخرت کے لیے کیا اور کون سا ہم نے نقصان کیا ہے، ذرا اپنے اعمال کا اور اس تمام چیزوں کا وزن کر کے تو دیکھ لیں۔ آپ فرماتے کہ وزن کر لو خود ہی اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور جو سب سے بڑا فنکشن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کا، جو سب سے بڑا وہاں پہ اجتماع ہوگا، فرمایا کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، مزین کر لو اپنے آپ کو، اللہ کے ہاں سب کو پیش کیا جائے گا، ہر چیز ہماری وہاں پہ عیاں ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی محاسبہ نفس کے لیے لوگوں کو آپ جھنجھوڑا کرتے۔ محاسبہ نفس کے لیے علماء نے 3 طریقے بیان کیے ہیں، ایک موازنہ کا، ایک مخابرہ، ایک مشاہدہ۔ موازنے کا طریقہ جو ہے اس کے اندر آگے مزید اس کی 3 کیٹیگریز علماء نے کی ہیں کہ ہم کمپیریزن کریں، آپس میں موازنہ کریں۔ کس چیز کا موازنہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اور اس کی عبادات کا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہاں ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، نیکیوں اور گناہوں کا آپس میں موازنہ کریں، کتنی نیکیاں ہیں کتنے گناہ ہیں۔ اور نمبر 3، یہ جو ماحول ہے ہمارے ارد گرد، یہ جو ہماری انوائرنمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم موازنہ کریں کہ یہ ساری دنیا کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ یہ 3 موازنے کے طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کہ انسان انعامات اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کے درمیان موازنہ کرے، یعنی میرے اوپر میرے مالک کے کرم کتنے ہیں، اس کی نوازشیں کتنی ہیں، اس کے انعامات کتنے ہیں، اور میں اللہ کی عبادت کتنی کر رہا ہوں۔ کیا یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے؟ میں تو ایک نماز پڑھنے کے بعد شاید یہ سوچتا ہوں میں نے بہت بڑا کام کر لیا، ایک تسبیح نکال کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے آج کے دن کا حق ادا کر لیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کتنے، آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی جتنی بھی سروسز لیتے ہیں ان کے اکارڈنگلی آپ کو پے کرتے ہیں، ان کے بدلے میں آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، تو وہ جتنا آپ کام کریں گے اس کے مطابق آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، جتنی تنخواہ دیتے ہیں اس کے مطابق آپ سے کام لیتے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے انعامات ہیں۔ کیا ہم دیکھیں کہ جتنے اللہ نے ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں
اس کے مقابلے میں ہماری عبادات اس طرز کی ہیں یا نہیں ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اس کو صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں کہ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ یہ عبادات و انعامات کے درمیان ہم نے موازنہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور رخصت ہو کے گئے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے ایک بہت بڑے عابد اور زاہد، عبادت کرنے والے بہت بڑے ایک شخص کے بارے میں بتایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ تھا، ان للہ عبدا من العبادہ عبد اللہ عز وجل 500 سنۃ، کہ اللہ کا ایک ایسا بندہ تھا جس نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور عبادت اتنی یکسوئی کے ساتھ تھی، اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ تھی کہ انداز یہ تھا کہ وہ پہاڑ سمندر کے اندر کا ٹیلہ تھا، اس ٹیلے کے اوپر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور قریب اس کے ایک انار کا پودا تھا۔ ویسے تو عموماً سال میں ایک دفعہ اگر پھل لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اس پہ ایک انار صبح کے وقت لگتا ہے، ایک شام کے وقت لگتا، وہ صبح کو کھاتا، پھر شام کو کھاتا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا، دن کو بھی عبادت کرتا رہتا۔ اور سمندر کا پانی ویسے تو کھاری ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، پینے کے قابل اور لائق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہاں ایک پتھر سے چشمہ پھوٹا، جس چشمے سے وہ پانی پیا کرتا اور ڈکار آتا، سب کچھ ہضم ہو جاتا۔ یہی اس کی عبادت کا معمول تھا۔ 500 سال تک، کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے، لگاتار 500 سال تک اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اچھا، 500 سال کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنے لگا، کہتے سال ربہ عند وقت الاجل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کے وقت اس نے ایک التجا پیش کی کہ ان یقبضہ ساجدن، کہ مالک میری جب روح قبض کی جائے تو حالت میری یہ ہو کہ میرا سر سجدے میں ہو، اس وقت میری روح قبض کی جائے۔ وَأَن لَا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَبْعَثَهُ، اور قیامت تک جب تک مجھے دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا تو میرا یہ جسم بالکل صحیح سلامت رہے۔ آج بھی اس کا جسم سلامت ہے۔ 500 سال عبادت کی، سر سجدے میں رکھا تھا، اور اس وقت میری روح قبض کی جائے، اور پھر میرے جسم کو یہ سمندری طوفان، سمندر کی ہوائیں، یہ سورج کی گرمی اور تپش، یہ سردی، کوئی چیز بھی میرے جسم کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی یہ آبی جانور بھی میرے جسم کو نقصان نہ پہنچائے، اور جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے تو مالک اسی طرح سر سجدے سے اٹھاؤں اور تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ 500 سال تک عبادت کی، اور پھر مرنے کا انداز اور پھر دوبارہ اٹھنے کا انداز اس کا یہ تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اب بھی ہم اس جزیرے سے گزرتے ہیں تو اس کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، آج بھی اس کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، جب اللہ تعالیٰ حشر بپا کرے گا، جب میدان محشر ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بڑی خوشی سے یہ کہے گا، اے میرے فرشتوں، یہ جو میرا بندہ ہے نا، جس نے 500 سال تک میری عبادت کی اور پھر سر سجدے میں رکھا تھا، اس کی روح قبض کی گئی، اور پھر سر سجدے سے اٹھا کے اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اب یہ میری بارگاہ میں آیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، میرے فرشتوں، ادخلوا عبدی الجنہ برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر دو۔ اچھا، وہ بندہ جس نے 500 سالہ عبادت کی ہوگی، وہ آگے سے عرض کرے گا، یا ربی بل بھی عملی، مالک تیرے کرم سے اور تیری رحمت سے جنت میں جانا ہے، میں نے 500 سالہ عبادت کی ہے، میں تو اپنے عملوں کے سبب جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے، میری عبادت کو دیکھا جائے اور پھر میرے عملوں کو تولا جائے اور پھر مجھے جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرمائے گا، ادخلوا عبدی الجنۃ برحمتی، میری رحمت کے سبب میرے فرشتوں اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ بندہ پھر کہے کہ اب یا ربی بل بھی عملی، اے میرے رب میرے عملوں کو تولا جائے۔
اللہ تعالیٰ تیسری بار فرمائے گا کہ ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میری رحمت کے سبب میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ بندہ پھر عرض کرے گا یا ربی بل بعملی، میرے مالک میرے عملوں کے سبب مجھے جنت میں بھیجا جائے۔ اب جب تیسری مرتبہ وہ یہ عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ کایسو عبدی بنعمتی علیہ و بعملہ، کہ اے میرے فرشتوں اب ایسا کرو کہ جو میں نے اس کے اوپر انعامات کیے تھے، جو میری نعمتیں تھیں، ان کو بھی ایک ترازو میں رکھ لو اور اس کی 500 سالہ عبادت کو بھی ایک ترازو میں رکھ لو، اب تول لو اور تولنے کے بعد پھر فیصلہ مجھے بتاؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے عملوں کو 500 سالہ عبادت کو ایک ترازو میں رکھیں گے، اور دوسرے ترازو میں فتوجد نعمت البصری، اور دوسرے پلڑے میں پورا جسم نہیں، اس کی کھانے پینے والی چیزیں نہیں، صرف ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ 500 سالہ عبادت ایک پلڑے میں اور صرف ایک آنکھ کی نعمت ایک پلڑے میں رکھی جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قد احاطت بعبادت 500 سنہ، یہ 500 سالہ عبادت جو ایک پلڑے میں ہوگی، آنکھ دوسرے پلڑے میں ہوگی، آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ 500 سالہ عبادت ایک آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ عزیز سامعین محترم، اپنے انعامات اور جو اللہ کی عبادات ہیں ان کا آپس میں موازنہ کرو۔ یہ سال کے اختتام کے اوپر یہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کس قدر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں یہ سانس کا اندر جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، سانس کا باہر آنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سانس اندر چلا جائے اور باہر نہ آئے تو پھر انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اندر سے باہر نہ آئے، باہر سے اندر نہ جائے، دونوں صورتوں میں انسان ختم ہو جائے۔ سانس کا اندر جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، سانس کا باہر آنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے پورے سال کے اندر کتنی عبادت کی اور کتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعامات کی بارش کی ہے۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں موازنہ کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح اس موازنے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے گناہ کتنے کیے اور نیکیاں کتنی کی، حسنات کتنی اور سیئات کتنی ہماری۔ ہم کبھی غور تو کریں، کبھی گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے ذہن کے اوپر زور دے کے دیکھیں کہ ہم نے ایک پورا سال گزار دیا، نئے سال کے اندر جا رہے ہیں، نیا سال ہمارے یہ دنیاوی طریقے کے مطابق آ رہا ہے، تو یہ دیکھیں ہم نے پورے سال کے اندر کتنے گناہ کی اور کتنی نیکیاں کی۔ پھر تیسرا طریقہ اس موازنے کے اندر یہ ہے کہ ہم ماحول کے لحاظ سے اپنا موازنہ کریں، ہم اپنا کمپیریزن انوائرنمنٹ کے حوالے سے کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں اور یہ ساری کائنات کیا ہے۔ اچھا آپ ذرا غور کریں، یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہم مخدوم ہیں، یہ ساری کائنات ہماری خادم ہیں۔ اب دیکھ لیں سورج کو، دیکھ لیں سورج جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ یہ سورج نے انکار کیا ہو کہ مالک یہ فلاں بندہ تیری نافرمانی کر رہا ہے تو آج میں اس کو اپنی روشنی نہیں عطا کروں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، یہ سورج پھر اپنی کرنوں کے سارا ہمارا استقبال کر رکھا ہوتا ہے، ہمارے لیے پھر پوری دنیا کو روشن کر کے ہمارے لیے سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ چاند یہ رات کے وقت ہمیں پھر یہ سکون دے رہا ہوتا ہے، یہ ستارے لوگوں کے علم کا باعث بن رکھے ہوتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ چرند، یہ پرند سارے ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ کوئی ایسی چیز بتا دیں جو ہماری خدمت کے لیے نہ ہو۔ جو ہیکل بہت بڑے بڑے جو جانور ہیں، آپ دیکھ لیں یہ جو گھوڑے ہیں یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں، یہ جانور کتنے کتنے بڑے ہیں یہ سارے ہماری خدمت کے لیے ہیں، یہ پرندے جتنے بھی دیکھ لیں ساری ہماری خدمت کے لیے۔ کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا نہ کی ہو۔ ہر چیز ہماری خدمت کے لیے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہماری خدمت کر رکھی ہے، اور وہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کی وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں جن کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کبھی کسی جانور نے دودھ دینے سے انکار کیا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی جانور نے یہ کہا ہو کہ آج میں تھکا ہوا ہوں اور میں اپنے اوپر تمہیں سواری نہیں کرنے دوں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
کبھی یہ سورج نے کہا میں تھک گیا ہوں، آج میں دوبارہ یہ روشنی نہیں دے سکتا، آج میں نے آرام کرنا ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہم مخدوم ہیں، یہ ساری کائنات خادم ہیں، لیکن افسوس وہ سارے اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رکھے ہیں، لیکن انسان اپنا مقصد حیات بھول چکا ہے۔ ہم دیکھیں ہم نے سارا سال کتنے اپنے مالک کی بات مانی ہے، کتنا اپنے رب کے حضور ہم جھکے ہیں، کاروباری زندگی ہمارے دن رات چل رکھے ہیں، ہمارے پاس پہلے اپنے مالک سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عطا کر، اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتا ہے، سوچوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، لیکن بعد میں جب ہمارے پاس سب کچھ آ جاتا ہے پھر ہمارے پاس اس رب کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ہمارے پاس پھر وقت نہیں ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، ذرا غور کریں، یہ ساری کائنات ہماری خدمت کے لیے ہے اور وہ اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، اور ہم جس مقصد کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، ہم اپنا کام سر انجام نہیں دے رہے۔ ہمیں یہ اپنا موازنہ کرنا چاہیے، اپنا زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کتنی اپنے رب کی فرما برداری کر رکھے ہیں۔ کیا ہم نے پورے سال میں اپنے رب کی فرما برداری کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ گھاٹے کا سودا کر رکھے ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، دوسرا طریقہ محاسبے کا یہ ہے مخابرہ، جاسوسی کا طریقہ۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم کے تحت پیدا کی ہے۔ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں یہ نہیں کہ ہماری ریکی نہیں ہو رہی ہے، ہمارا جو پیچھے کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمارا یہ ریکارڈ نہیں ہے، ہم ایسے ہی جائیں گے 60 سالہ زندگی گزاریں گے، گزارنے کے بعد مر جائیں گے، بس ختم ہو جائے گا، کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں اگر رات کی تاریکی میں کچھ کر رہا ہوں تو مالک جب سے ہم سمجھتے کہ ساری دنیا پہ تاریکی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو مجھے اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، میرا کوئی حساب نہیں ہوگا، مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ مخابرہ کا طریقہ یہ محاسبہ نفس کے لیے ہے کہ جاسوسی ہماری ہو رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب کو نہ تو نیند آتی نہ اونگ آتی ہے۔ یہ دونوں انسان کی کمزوری ہوتی ہے، کتنا بھی بندہ بہادر ہو لیکن نیند کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک لیتا ہے، نیند کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا ہے، اگر نیند جتنا مرضی زور لگا لے اونگ اس کو پھر بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں کمزوریاں، نہ تو اس رب کو نیند آتی نہ اونگ آتی ہے۔ جب نیند اور اونگ آتی نہیں ہے تو کس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سے دور پائیں گے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہ جو زمین ہے یہ بھی ہمارا مخابرہ کر رکھی ہے، یہ بھی ہماری جاسوسی کر رکھی ہے۔ اس زمین کے اوپر اس کا جو ڈیٹا ہے وہ سیو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کمپیوٹر کی ایک ہارڈ ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے کئی جی بی ڈیٹا وہاں پہ سیو کر لیتے ہیں، ہر چیز وہ بہت بڑا ایک وہاں پہ مواد اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے، کئی سالوں کے بعد بھی نکال لیں تو وہ وقت ایسے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ہمارا جو ڈیٹا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، ہماری ہارڈ خراب ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہارڈ یہاں پہ بنا رکھی ہے اس کے اندر کبھی بھی کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے، اس کا ڈیٹا کبھی بھی ریز نہیں ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ یہ زمین ہے، یہ ہماری ہر ایک ایک پل کی خبر اللہ تبارک تعالیٰ کو دے گی۔ جو کچھ اس زمین کے سینے کے اوپر کریں گے، رات کی تاریکی ہو دن کا اجالا ہو، چاہے چھپ کے کریں سب کے سامنے کریں، یہ ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن یہ اپنی خبریں کھول کھول کے اللہ کی بارگاہ میں بیان کرے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ما اخبارہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی خبریں کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا اللہ و رسول عالم، حضور یا رب بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے کہ یہ زمین کی خبریں کون سی ہے؟ فرمایا ان اخبارہا ان تشہد علی کل عبد بما عمل علی ظہرہا، فرمایا زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ اس کے سینے کے اوپر، اس کی پشت کے اوپر جو جو بندے نے کام کیا ہوگا ہر کام کے بارے میں اللہ کو بتائے گی جا کے۔ ایک ایک لمحہ نوٹ ہو رہا ہے ہمارا، ایک ایک سیکنڈ کو تولا اور ناپا جا رہا ہے۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جائیں اور ہمارا سارا ڈیٹا ختم ہو جائے گا، ہم بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کائنات رکھا ہے، یہ ایک ایک چیز ہمارے بارے میں گواہی دے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا انداز کیا ہوگا زمین کا؟
امیلا قضا و قضا فی یوم قضا و قضا، وہ زمین عرض کرے گی مالک فلاں فلاں کام اس نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت کیا تھا۔ یہ انداز ہوگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین کا انداز ہوگا اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے کہ مالک اس نے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں کام میرے سینے کے اوپر کیا تھا، یہ اس سے مکر کے تو دکھائے ذرا، اس سے ہٹ کے اور پھر کے تو دکھائے ذرا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نئے سال میں جا رکھے ہیں، پچھلے سال کے جتنے کام ہیں کیا ان کا تم نے تیاری کر لی ہے؟ آج ہمارے ذہنوں میں ہر لمحہ صرف عیاشی ہوتی ہے، ہر لمحہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے اگلے لمحے کو خوشگوار بنا لیں، ہم انجوائے کر لیں۔ عزیز سامعین محترم، ذرا غور کریں کہ ہمارا جتنے اعمال ہیں کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے قابل ہیں؟ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ، زمین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ہمارے یہاں مقرر کر رکھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں 2 فرشتے بیٹھے ہیں جو ہمارے ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، جو بھی میں منہ سے بولتا ہوں۔ اب ذہن میں آ سکتا تھا کہ جو ہم کام کریں وہ تو زمین نوٹ کرے گی، جو ہم بولیں گے وہ کیسے نوٹ کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے ہمارے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین، وہ ایک ایک چیز ہماری لکھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سارے دفتر اور رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ پھر عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بیان کرنے سے پہلے بڑا انداز اختیار کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کنہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فداہی کا، ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک مسکرانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ حل تدرون لما اضحک، صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ فقالوا اللہ ورسول عالم، عرض کیا اللہ یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فقال من مخاطبۃ العبد ربہ، فرمایا کہ ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے جس گفتگو کی وجہ سے میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور ہمیں بھی بتائیں کہ وہ گفتگو کیا ہے اور کون سی گفتگو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا حساب کے لیے، اور وہ یہ عرض کرے گا یا ربی علم تجرنی من الظلم فیقول بلا، اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے کہ مالک تو نے مجھے دنیا میں ظلم سے بچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میں نے بچایا تھا۔ مالک میرے اوپر انعامات کیے تھے؟ جی کیے تھے۔ میرے اوپر کرم نوازیاں کی تھی؟ ہاں کی تھی۔ اب بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا انی لا اجیز الیوم علی نفسی شاہدا الا منی، مالک آج تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں، تو نے دنیا میں میرے اوپر کرم کیا، آج بھی میرے اوپر کرم کر، کسی اور چیز سے میرا حساب نہ پوچھ، آج پوچھنا ہے تو مجھے میرے اپنے جسم سے میرا حساب پوچھ، مجھے اجازت دے میں خود اپنے جسم کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، وہ آج تیری بارگاہ میں ساری گواہیاں پیش کرے گا اور کسی اور چیز کو اجازت نہ دے۔ بندے کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ زمین ہو سکتا ہے میرے خلاف کہے گی، یہ سورج آسمان، یہ چرند پرند میرے خلاف بات کریں گے، یہ فرشتے ہو سکتا ہے بات کریں گے، مالک ان کو اجازت نہ دے، صرف میرے جسم کو اجازت دے کہ میں اپنے جسم کو یہ چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ٹھیک ہے آج تیرا جو چیکر ہے، تجھے تیری حفاظت کرنے والا جو تیرا جسم تھا وہی آج تیرے بارے میں بتائے گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرمائے گا اس کی زبان کو کہ خاموش ہو جا، اب زبان خاموش ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ خاص کرم فرمائے گا کہ ساری دنیا سے اس کو ایک سائڈ پہ کر لے گا، فرمائے گا کہ اب تیری زبان خاموش ہوگی، اب تیرا جسم تیرے بارے میں گواہی دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفاظ ان تو کی فتن تو کو، اللہ فرمائے گا کہ اے جسم بول، وہ سارا جسم بولے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاتھ بولیں گے مالک فلاں فلاں وقت تھا اس کے ساتھ اس نے گناہ کیا، پاؤں بتائیں گے مالک فلاں وقت تھا میرے ساتھ چل کے یہ گیا، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، یہ پورا جسم اس کا گواہی دے گا مالک فلاں فلاں وقت اس نے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیا۔ دیکھیں جس جسم کے لیے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، ہم یہ گناہ کرتے ہیں، وہ سارے ہمارے کاموں کے بارے میں ہمارا جسم گواہی دے گا۔ جب وہ ساری جسم کی باتیں سنے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قال الرجل ان کنت انافذ، پھر وہ اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہے گا جب گواہیاں ہو جائیں گی، اے میرے جسم تیرے لیے میں سارے کام کرتا رہا، سارے پاپ تیرے لیے میں نے کمائے اور آج تو ہی میرے خلاف ہو گیا،
اے ہاتھ تجھے میں نے سکون دینے کے لیے، جسم تجھے سکون دینے کے لیے میں نے یہ سارے کام کیے تھے، آج تو میرے خلاف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں اس بندے کو فرمائے گا قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ وہ جسم سے کہیں گے، اپنی جلد سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہیں، ایک ایک چیز گواہی دے گی۔ اس کے بعد عزیز سامعین محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب سارا جسم اس کے خلاف ہو جائے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مالک مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خاص کرم فرمائے گا اور اپنی کرم کے صدقے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ فرمائے اس معاملے سے میں مسکرایا ہوں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے خلاف کسی نے گواہی نہیں دینی، میرے بارے میں کسی نے محاسبہ نہیں کرنا ہے، میری پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے۔ عزیز سامعین محترم یاد رکھیں یہ سال نو شروع ہو رہا ہے اور اس سال کے اختتام کے اوپر اپنا حساب خود کریں۔ یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کے لیے آپ نے یہ جو دنگا فساد کرنا ہے، نوجوان نسل کے ذہن میں یہ چیزیں آ چکی ہیں، ان کو یہ کہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے مصلے پہ بیٹھے کاپی پینسل پکڑ لیں اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہ تم نے پورا سال کیے ہیں اور اللہ کی عبادت کتنی کی ہیں۔ ابھی غور کریں کتنی نمازیں پڑھی، کتنی تم نے چھوڑی ہیں۔ یہ سارے معاملات اپنی زندگی کے غور کریں، پھر ہم کہیں گے کہ آپ نے نئے سال کا صحیح آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔